रहमतें साथ लाई, उसने सबर लाई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा, उसने सबर लाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने बैठे मौजूद नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्न सहर को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद अहमद ज़ाकिर और सूफिया मलिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का बड़ा जो आम मौजू है, आज हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वालिदैन के हुकूक के ऊपर आज हम बात करेंगे और आज छठी सहरी है, आज हम 6वें रोज़े की सहरी को इख्तियार करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान मुबारक का ये जो महीना है बड़ा आसान और अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा। आज का जो हमारा मौजू वालिदैन के हुकूक, जिस पर आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मज़हबी स्कॉलर PhD स्कॉलर हैं अल्लामा यासीन मुजद्दी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए डस्का से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान बड़े खुश लहान लहजे से पढ़ने वाले सना खान जनाब वक्कास कुद्दूस हाशमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और तिलावत कलाम पाक रहमान के लिए हाफ़िज़ असद अली साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे भी हम तिलावत कलाम पाक रहमान से अपने कुरूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। तो बिला तख़ीर मैं हाफ़िज़ असद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि तिलावत कलाम पाक रहमान से आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। या وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم.
माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह, बड़े आसान अंदाज से हाफ़िज़ असद अली साहब हमारे क़ुलूब व अज़हान को तलावत कलाम पाक रहमान से मुनव्वर फरमा रहे थे। और अभी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डस्का से तशरीफ़ लाए हुए हमारे बड़े ख़ास मेहमान वकास कुद्दूस हाशमी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमद बारी ताला हो चंद अशार पेश करें। दरबार में हम हाजिर हैं तेरे दरबार में हम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम देती है सदा ये चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम जिन लोगों पे है इनाम तेरा जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा महशर में मेरा रह जाए भरम महशर में मेरा रह जाए भरम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर है तेरे दरबार में हम हाजिर हैं तेरे दरबार में हम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हर साल तलब फरमा मुझको हर साल तलब फरमा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम मेरी आने वाली सब नस्लें मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए तेरा घर देखे तेरे घर आए तेरा घर देखे असबाब हो उनको ऐसे बाहम असबाब हो उनको ऐसे बाहम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करम मौला करम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, करम की इल्तिजा थी अल्लाह करम अल्लाह करम। यकीनन आप सब नाजरीन भी ज़रूर शामिल हुए होंगे क्योंकि ये घड़ियाँ जो सहरी की घड़ियाँ होती हैं ये बड़ी करम की घड़ियाँ होती हैं
اور نہ جانے کس کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے اور اس بارگاہ میں پوری ہو جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع والدین کے حقوق اور ان پر گفتگو کرنا ہمارے ریڈ نیوز ادارے نے ضروری سمجھا، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں اس کی بہت اشد ضرورت تھی کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں۔ تو اس ٹاپک پر بریک کے بعد میں اس ٹاپک پہ چلیں گے، کیونکہ والدین کا جو احترام، والدین کی عزت اور والدین کی فضیلت ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ ہماری گفتگو کے درمیان ہماری بریک کا ٹائم ہو جائے اور اس میں خلل آ جائے، اس لیے ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ۔ حسن سحر کی چھٹی سحری کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائیے۔ جھکا لو رب کے آگے سر، مہینہ رحمتوں کا ہے، خدا سے مانگ لو کھل کر، مہینہ رحمتوں کا ہے۔ چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک۔ حسن سحر آئی، رحمت ساتھ لائی، حسن سحر آئی، رحمت ساتھ لائی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی، کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی۔ خدا کی نعمتیں اتری، خدا کی برکتیں اتری، اسے رمضان کہتے ہیں، فلک سے رحمتیں اتری، خدا کے نور سے پھیلی ضیا حسن سحر آئی، حسن سحر آئی، رحمت ساتھ لائی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ یہ موقع ہے سعادت کا، یہ موقع ہے عبادت کا، گناہگاروں وسیلہ ہے یہ بخشش کا، شفاعت کا، لبوں پر ذکر تو رب کا، سجا حسن سحر آئی۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان تک۔ خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے، سحر کو اٹھنے والوں پر کرم محسن کے ہوتا ہے، کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر آئی، رحمت ساتھ لائی، چلی سحر خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا، ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر، صرف ریڈ نیوز پر۔
झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है ये बख्शिश का, शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई। रहमतें साथ लाई, जिसने सहर खास रहमतें साथ लाई। घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। खुशामदीद, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर। आज का जो हमारा मौजू है वालिदैन के हकूक़, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और जैसा कि मैंने भी सुना कि वालिदैन की खिदमत एहतराम करना तो हम सब पे फ़र्ज़ है। बेशक। तो आमिर क्यों ना मैं भी कुछ अशार हैं जो वालिदैन की खिदमत में वो सुनाते चलूँ। एक दिन नबी ने हल्का अहबाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार, नाक उसकी कट गई। असहाब ने पूछा वो कम वक्त कौन है, तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो फर्जंदे नाकलफ, घर जिसके जन्नत आई और आकर पलट गई। घर जिसके जन्नत आई और आकर पलट गई। माँ बाप का न रहा जिसे बुढ़ापे में कोई ख्याल, उस ना से बेटे की किस्मत उलट गई। और मैं कहती कि वालिदैन का एहतराम है हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन की इज्जत एहतराम से हम जन्नत और
بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمیں سب سے ضروری جن کا ادب کرنا ہے، جن کی بات ماننی ہے، جن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے، یقیناً وہ والدین ہی ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک والدین کے حقوق ہے، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ یاسین مجدی صاحب، PhD اسکالر ہیں، ان سے سوال اس متعلق کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے والدین کے اوپر کیا ارشاد فرمایا ہے ان کے حقوق کے متعلق؟ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کے سائقین کا شکریہ۔ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق، حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر جو حق ہے وہ والدین، اور اللہ رب العزت قرآن کریم برہان الرشید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ قرآن پاک کا حسن اسلوب دیکھیں نا شاہ صاحب، بڑا پیارا حسن اسلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی دو چیزوں کا اکٹھا ذکر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم سے مراد یعنی ایک کے بغیر دوسرے کی قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی شخص صرف نماز پڑھتا ہے اور صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ، کہ جس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اکٹھا ذکر کر رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میری عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک کرو۔ یعنی اللہ یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف میری عبادت کرتا ہے والدین اس سے راضی نہیں، میں اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں۔ اس پہ حدیث مبارک شاہد ہے، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا جا پہلے ماں باپ سے ہی جانا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیسے میرے، مال میرا، وہاں جا کے صفا مروہ کی صحیح مناسک حج سارے معاملات میں نے کرنے ہیں، اس میں باپ باپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ کے لیے۔ اگر تیرے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ کی عبادت نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کی قبولیت کی شرط جو ہے وہ ماں باپ کی رضامندی ہے۔ آج جس دور میں شاہ صاحب آپ گزر گئے ہیں، بڑا اچھا آپ نے یہ موضوع چنا ہے، ماہ رمضان ہے، بالخصوص ان دنوں میں ہر بندے کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، طبیعت میں میلان جو ہے وہ اور قسم کا ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آج سب سے بڑھ کر جو گھروں کی تباہی کی ذمہ داری ہے نا وہ جوان بچوں پر ہے۔ وہ جو نبی پاک نے حدیث فرمائی تھی تابعت وہ ہمارا کسی بیان کہ چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ آج جس گھر میں ماں باپ کی حکومت، آپ دیکھیں نا جس گھر میں بھی ماں باپ زندہ ہیں بوڑھے ماں باپ کا حکم چلتا ہے وہ گھر ایک جان ہے۔ اور اگر ماں باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو لڑکے اپنے حکومت چلا رہے ہیں، اس گھر میں نظام نہیں چلتا، اس گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ ایک قدرت کا ایسا انمول تحفہ ہے، کائنات کی ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے۔ دیکھا نا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، ہر چیز کا ٹرانسپلانٹ، انسانی اعضاء جو ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، ہر چیز پیسے سے خریدی جا رہی ہے، بدل جا رہی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت کسی دولت سے نہیں خریدی جاتی۔ ایک یہی تو محبت ایسی ہے جس کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، محبت ہے اور للہیت ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ماں باپ کا جو معاملہ ہے، آج لوگ بوڑھے ماں باپ کو پاکستان میں بھی اولڈ سینٹر بنا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں چھوڑ دیا جائے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ اولڈ سینٹر کے نہیں، یہ تو گولڈ سینٹر میں رکھنے کے قابل ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کوئی جگہ ہو تو وہاں رکھنے کے قابل ہے۔ یہ قدرت کا ایسا انمول تحفہ ہے۔
یہ قدرت کی ایسی نعمت ہے، اور اگر ان کی قدر پوچھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا۔ اور ماں باپ کے بغیر تو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پہ جانے لگے تھے، جب آپ کی ماں کا وصال ہو گیا تو آپ کی عادت مبارک تھی، آپ تیز چلتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا ٹھہر جا، حوصلے سے آرام سے آ۔ یا اللہ میں ویسے ہی ایسے آتا تھا پہلے بھی، کہا نہیں، پہلے تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں تھی، آج وہ دعاؤں کا خزانہ ختم ہو گیا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک دروازہ ماں باپ کے چلے جانے سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو پتہ چلتا ہے جب ماں یا باپ اس کا دنیا سے چلا جائے کہ ماں باپ قدرت کا کیسا تحفہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور حسن انداز سے علامہ یاسین احمد مجددی صاحب والدین کے حقوق کے متعلق بتا رہے تھے، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، اپنے زندگی کے تمام اطوار جتنے بھی ہیں ان پر چلنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وقاص قدوس ہاشمی صاحب، تو بلا تاخیر میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار پیش کریں۔ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل بیت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نظر کرم ہدارا، 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 نظر کرم ہدارا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا۔ نظر کرم ہدارا، نظر کرم ہدارا، نظر کرم ہدارا، نظر کرم ہدارا۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ نظر کرم ہدارا، نظر کرم
خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤ 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 افسانہ پھر سناؤ افسانہ پھر سناؤ میں اپنی بے بسی کا افسانہ پھر سناؤ میں اپنی بے بسی کا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے آسان انداز سے وقاص قدوس ہاشمی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. علامہ یاسین احمد مجدد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور جو آج کا ہمارا موضوع والدین کے حقوق اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. کہیں مت جائیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جھکا لو رب کے آگے سر، مہینہ رحمتوں کا ہے، خدا سے مانگ لو کھل کر، مہینہ رحمتوں کا ہے. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک. اس نے سحر لائی رحمت ذات لائی، اس نے سحر لائی رحمت ذات لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر لائی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. خدا کی نعمتیں اتری، خدا کی برکتیں اتری، اسے رمضان کہتے ہیں، فلک سے رحمتیں اتری. خدا کے نور سے پھیلی ضیا حسن سحر آئی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا
का, ये मौका है इबादत का, गुनाहगारों वसीला है ये बख्शिश का, शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ान मुबारक से इंतहाई रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता, हुस्ने सहर तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर, सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की छठी सहरी। और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वालिदैन की अतात, वालिदैन की खिदमत के कौन कौन से अनामात हैं, और अगर वालिदैन की हम नाफरमानी करते हैं तो उसके लिए हम पर कौन कौन से अजाब नाजिल होते हैं। क्योंकि अगर वालिदैन नाराज़ होते हैं तो रब भी हमसे नाराज़ ही होता है। हमारे साथ जो अलामा साहब हैं उनसे जानते हैं कि अगर वालिदैन की अतात हम करते हैं तो अल्लाह की तरफ से कौन कौन से अनामात हैं जो अपने बंदे पर उतारे जाते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर वालिदैन की अतात के हवाले से हुक्म दिया है, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र भी अदा करो। यानी अपने शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र, पहले अपनी इबादत के साथ वालिदैन का उसने सलूक। इसी तरह हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप एक कुदरत का ऐसा अनमोल तोहफ़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा इनाम तो यही है कि नबी पाक ने फरमा दिया कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखना हज मबरूर का सवाब है। सुभान अल्लाह, माशा और हज मबरूर वो होता है जिसकी कबूलियत में शक ही कोई नहीं, बेशक। कोई शक नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह बे अबी अंता उम्मी, आप हमें ये बताएं मेरे माँ बाप आप कुर्बान, अगर कोई बंदा दिन में 10 मरतबा देखे तो 10 हज का सवाब मिलेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया मैं तमर्रा, अगर कोई 100 बार भी देखेगा अल्लाह से 100 हज का सवाब देगा। और इससे बढ़कर इनाम क्या हो सकता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज क्या है, फरमाया हज जैसे बंदा का योम वलिद तो ले उम्मे ही, जब बंदा हज करता है ना तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे अपने माँ के पेट से भी जन्म ले रहा है। जो एक बार हज करे उसका ये मामला है। तो जिसको कबूल हज का दर्जा मिलता है माँ बाप को देखने से, माँ बाप की ज़ियारत से, इससे बड़ा भी कोई नाम हो सकता है। और फिर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के एहतराम में ये फरमाया, आपने फरमाया अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं नमाज फ़र्ज अदा कर रहा होता, नमाज फ़र्ज अदा कर रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती, मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात को पहले सुनता।
اور پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس حضرت عمر کو نبی پاک نے بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، فرمایا عمر علی میرا ایک اویس ہے، تم نے اس کے پاس جانا ہے اور اسے کہنا ہے میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو پھر آج کے موقع پر لوگ جب آئے نا تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کرن سے آئے ہیں، ان کو کھڑا کیا اور ان میں سے پوچھا کون بندہ ہے جو اویس کو جانتا ہے، تو ایک آدمی کہنے لگا میں اویس کا کزن ہوں، میں اس کا رشتہ دار۔ فرمایا ہمیں اس کا پتہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر حضرت علی اویس کرنی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے اویس تم ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور علی پاک نبی پاک کے کتنے کلوز رشتہ دار ہیں، آپ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا اویس کے پاس جانا اور دعا کروانا، اور اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا حضرت اویس کرنی کے پاس، انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی، ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی ماں کی، دیکھیں ماں کی خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بھی اپنے صحابہ کو بھیجتا ہے جاؤ میرے اویس سے جا کر دعا کرو۔ اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، ہم پڑھے نا وہ علقمہ صحابی رسول ہیں، آخری وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے لیکن روح قبض نہیں ہو رہی۔ صحابہ نے آگے بتایا یا رسول اللہ ہمارا ایک ساتھی ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے، شدت کے اندر ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک وہاں پہنچے تو سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو پوچھا یہ تو اس سے خفا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سے خفا ہوں۔ کہا اسے معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اور غلطی کیا ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں کر رہے ہیں ہمارے بھائی، بیوی کے کہنے پہ ماں کو پسے پشت ڈالتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ساری زندگی پرورش کرتے ہیں، جو خود بھوکے سوتے ہیں، بیٹوں کو کھلاتے ہیں، بیٹیوں کو کھلاتے ہیں، جو خود گیلے بستر پہ سوتے ہیں، خشک بستر پہ ہمیں سلاتے ہیں، اور بعد میں ہم صلہ کیا دیتے ہیں کہ جب شادی ہوگی بس بیوی کو لے کے سائڈ پہ ہو گئی۔ نہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے سب کے حقوق دی ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ماں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، ہمسایوں کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں، سب کے حقوق بتائے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا من فضل زوجہ علی امہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دیتا ہے اس پر کائنات کے سارے جہان کے لوگوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت۔ اعوذ باللہ تعالی۔ تو وہ صحابی جس کی ماں خفا تھی تو نبی پاک نے فرمایا جب تک تو معاف نہیں کرے گی اس کی جان نہیں نکلے گی۔ دیکھیں نا، ماں باپ کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے میرا بڑا ستایا ہے، میرا دل ستایا ہے۔ فرمایا پھر لکڑیاں اکٹھا کرو۔ صحابہ لکڑیاں کے نکلے۔ فرمایا کس لیے لکڑیاں اکٹھے کر رہے ہو؟ کہا اس کو جلایا جائے گا، اس کی روح نہیں نکلے گی۔ تو پھر ماں کی ممتا تھی نا، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف کر دیتی ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو جو ہی ماں نے معاف کیا اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ ماں باپ راضی نہیں، اگرچہ وہ صحابی ہی کیوں نہیں، جان نہیں نکلے گی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حج پر جانے والے کا بھی یہی معاملہ ہے نا، حج پہ جانا چاہتا ہوں، کہا تیرے ماں باپ راضی ہیں تو حج کرنا۔ یعنی ماں باپ قدرت کا ایسا انمول تحفہ ہے۔ پوری گفتگو کا مغز اور محاصل یہی ہے کہ تمہاری دنیا، تمہاری عبادات، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری آخرت سب کچھ ماں باپ کی رضا سے ہے۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ماں باپ راضی ہیں اور ماں باپ ایک بار دعا دے دیں، ایک بار کہہ دیں، حضرت باجد بستامی کو پڑھے نا، ان کی ہسٹری پڑھے، امت کے جلیل القدر ولی ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کے مریدوں میں شاہ نقشبند بخاری ہیں، جن کے مریدوں میں مجدد الفسانی ہیں، جن کے مریدوں میں آل بہار شریف، چورا شریف، رتھیال شریف، یہ گجرانوالہ کے حضرت ابو البیان بہت بڑی ہستی جن کے مریدوں میں سے ہیں، وہ حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ جو مقام ملا ہے یہ ماں کی دعا سے ملا۔ سردیوں کی سرد رات میں نا اپنی ماں کی زیارت کے لیے آئے، رات کا وقت تھا، ماں سو رہی تھی، قدموں کی آہٹ سن کے ماں کی آنکھیں کھلی۔ کہا کون ہے؟ کہا میں یا بایزید ہوں۔ فرمایا بیٹا پانی دے۔ اب بیٹا پانی لینے کے لیے گیا ہے، دیکھا کہ مشکیزے میں پانی نہیں۔ اب پانی لے کر مشکیزہ لے کر دور سے آئے، پانی لے کر ماں کے سامنے پہنچے، دیکھا ماں سو گئی ہے۔ کھڑے رہے، ماں اٹھے گی، رات کا وقت تھا، آدھی رات ہوئی، تہجد کا وقت تھا، تہجد کے لیے بایزید کی ماں تھی نا، تہجد کے لیے اٹھی۔ جب دیکھا کہ سرانے پہ بچہ کھڑا ہے، کہا کون ہے؟ کہا ماں بایزید۔ کا کیوں کھڑا ہے؟ ماں آپ نے پانی مانگا تھا۔
कब की बात है? रात के पहले पहर की बात है। कहा तू सो गया होता? कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है कि आप पानी मांगे मैं बिस्तर से उठूं, घड़े से पानी भरूं, फिर आपकी खिदमत पेश करूं? कहा भाई यजीद, एक रात तो क्या सारी जिंदगी की रातें आपके एहतराम में खड़ा रह सकता है? और फिर माँ ने उठकर सीने से लगाया, या अल्लाह इसने मेरा एहतराम किया है, तो इसे वलियों का इमाम बना दे। ये इतना बड़ा मकाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को माँ की खिदमत से मिला है। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज से क़िबला यासीन मुजद्दी साहब वालिदैन के हुकूक़ के बारे में इरशाद फरमा रहे थे। किस तरह से वाक़यात इन्होंने सुनाए, दिल को चीर देने वाले वाक़यात होते हैं इस तरह के, जब जो शख्स अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है और यकीनन उसके सामने अगर गुफ्तगू की जाए तो वो नहीं काबू रख सकता अपने आप पर। और हमें चाहिए, सबको चाहिए, ये आज की इस ट्रांसमिशन करने का मकसद ही ये है और इस टॉपिक को आप तक पहुंचाने का मकसद ही ये है कि अपने वालिदैन से खुदारा प्यार करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी फर्मा बरदारी करें, क्योंकि वालिदैन की फर्मा बरदारी से ही उनकी मोहब्बत ही हमारी बख्शिश का ज़रिया है और कुर्ब इलाही का ज़रिया है। आज की इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी का एहतमाम करें। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है, खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हम्दो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हम्दो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी, इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का, गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई। जिसने सहर खास रहमतें साथ
पास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर।